السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بھائیوں کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی دور فرمائے اپنے فضل و کرم سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں، کافی سارے میرے بھائی لوگ ایسے ہیں جو علم سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ کچھ شوق رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس علم ہونا چاہیے، کچھ رکھتے ہیں ہمیں کیا فائدہ بھی علم سے۔ یہ علم مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر مسلمان ہیں تو اسی چیز کا علم لازمی ہونا چاہیے کہ نماز کے بارے، قرآن کے بارے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے، اللہ وحدہ لا شریک کے بارے، دن اور رات کیسے گزارنے ہیں اس کے بارے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے گزارنا ہے اس کے بارے میں، زندگی کیسے گزارنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گزاری ہے، اس کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اس کا علم سیکھے بغیر زندگی ادھوری ہے، اس کے بغیر کسی قسم کی سمجھ لا کہ مسلمان ادھورا ہے، آدھا ہے۔ حدیث میں آیا ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا مر جاتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ خود اس کا اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنے نماز پر پابندی کرتے ہیں اور کتنے نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا کریں، اگر نہ سمجھ آ رہا ہو جو علم رکھتے ہیں ان سے پوچھ لیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے بس برائیوں سے بھی وہی بچے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جس نے داڑھی رکھ لی بس نیکیاں بھی اسی نے کرنی ہیں، برائیوں سے بھی یہی بچے۔ نماز 5 بھی پڑھتا ہے تو یہی پڑھے، برائیوں سے بھی یہی روزے، یہی رکھے، صدقہ خیرات سب اسی پر ذمہ داری ہے جو داڑھی رکھ لیتا ہے۔ میری بات کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، غور سے سننا جو میں کچھ کہنے والا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ جس نے داڑھی رکھ لی بس سارے نیک کام وہی بندہ کرے گا، باقی کسی نے نہیں کرنا ہے۔ کافی سارے لوگوں کو کہتے ہیں داڑھی رکھ لو یار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا ثواب ملے گا، تو آگے سے یہی دباؤ دیتے ہیں یار برائیوں سے بچنا پڑے گا۔ دیکھ لو یہ داڑھی ہے رکھ لئی تو برائیوں سے بچ گیا، یہ داڑھی ہے رکھ لئی تو نماز پڑھے گا، یہ داڑھی ہے تو اس کے آنکھوں کے اندر حیا بھی آ جائے گا، یہی داڑھی ہے تو برا کام کرنے سے بھی قاصر ہو جائے گا کہ یار میرے منہ میں داڑھی ہے، اگر میں پکڑا گیا غلط کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ کتنی برائیوں سے یہ داڑھی بچا رہی ہے۔ داڑھی رکھ لیجی شراب نہیں پینی پڑے گی، داڑھی رکھ لئی تو جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا، داڑھی رکھ لئی تو چوری چھوڑنی پڑے گی، داڑھی رکھ لئی تو کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت لوٹنے سے بچ جانے پڑے گا۔ خود اندازہ کرو ایک داڑھی رکھ لئی تو کتنی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھے، جس کا رب تعالیٰ نے خود فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے وہ بیماریوں سے اور برائیوں سے، زنا اور ہر قسم کے گناہ سے آہستہ آہستہ دور ہوتا جائے گا۔ خالص نیت رب تعالیٰ کی، لوگوں کا دکھاوا نہ ہو نماز پڑھنے کہ بیچ بیچ میں چوریاں کر رہا ہو، سب کچھ کر رہا ہو، کسی کو پتہ نہ ہو کہ یار یہ تو 5 بار نماز پڑھتا ہے، یہ تو چوری نہیں کر سکتا۔ ایسا نہ کرو، اگر ایسا کرتے ہو تو آپ کی نماز الٹا آپ کو فائدہ دینے کے لیے یہ آپ کا عذاب زیادہ بڑھ جائے گا۔ نماز کی کوشش کریں کہ نہ چھوڑیں، چاہے آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں ہے۔ زنا سے بھی بچیں، چاہے آپ کے چہرے پر داڑھی رکھی ہے یا نہیں رکھی۔
چوری سے بھی بچنا ہے، حرام مال کھانے سے بھی آپ لوگوں نے بچنا ہے، چاہے داڑھی رکھی ہے یا نہیں رکھی۔ جتنے احکام داڑھی رکھ کر انسان کے اوپر ہیں اتنے ہی احکام بغیر داڑھی والے پر بھی ہیں۔ یہ مت سوچو داڑھی رکھ لی تو زنا سے بچنا پڑے گا، یہ مت سوچو داڑھی رکھ لی تو نماز پڑھنی پڑے گی، یہ مت سوچو نماز کے ساتھ ساتھ سمجھ لو کہ نیک کام بھی کرنے پڑیں گے۔ جس نے داڑھی رکھی اسی پہ نماز فرض نہیں ہے، نماز تو ہر بندے پر فرض ہے جو مسلمان ہو گیا۔ جس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی من لیا، اللہ پاک وحدہ لا شریک کو رب العالمین من لیا، اس پہ نماز تو فرض ہو جاتی ہے۔ 7 سال کی عمر پہ فرض ہو گئی، 10 سال کی عمر تک اس کو سکھاتے رہو نماز کس طرح پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے سارا کچھ۔ جب وہ 10 سال کی عمر میں ہو جائے اس کو نماز کا پابند بنا دو۔ جب وہ 12 سال کی عمر پہ پہنچ جائے، حدیث کہتی ہے اس کو سختی سے نماز پڑھو۔ میں خود اپنے بچوں کو سختی سے نہیں کہتا ہوں تو دوسروں کا کیا کہوں گا؟ مجھے بھی اس بات کی سختی کرنی چاہیے کہ میں اپنے بچوں کو سختی کروں، پیار نماز کے بارے پیار نہ دوں۔ نماز بہت زیادہ ضروری ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہوگی۔ جب ہم قبر میں ہوں گے تو ہمارے بچے پیچھے نماز پڑھیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھ لو کہ نماز نہیں ہے معاف میرے بھائی جان، نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ نماز پڑھنے سے کافی حد تک بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، کافی حد تک۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرو تاکہ بیماریاں تمہارے قریب آئیں گی، برائیوں سے تم لوگ بچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس تک، بہت زیادہ آپ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ لوگ آج سے نیت کر لیں کہ نماز نہیں چھوڑنی، کچھ بھی ہو جائے، جہاں بھی ہو نماز کو پکا کر لینا۔ مسجد میں نہیں جا سکتے گھر پہ روا لو، کہیں بھی بیٹھے ہو یاروں دوستوں میں تو نماز کی کوشش کیا کریں، نماز نہ چھوڑا کریں۔ نماز بیاؤ بہت زیادہ ضروری، بہت ہی زیادہ ضروری۔ نماز کو مت چھوڑنا میرے بھائی، نماز کو مت چھوڑنا۔ میں جو وظیفے بتاتا ہوں آپ لوگوں کے لیے بتاتا ہوں، جو بندے نماز پڑھتے ہیں ان پہ زیادہ اثر ہوتا ہے ان کا، جو نماز نہیں پڑھتے ان پہ اثر نہیں ہوتا ہے، ان پہ اثر بہت گھٹ ہوتا ہے، نہیں ہوتا، بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ نماز 5 وقت کی پڑھیں، جو ہم وظیفے بتاتے ہیں، جو طریقہ کار ہم بتاتے ہیں اس پہ عمل کریں انشاءاللہ۔ یہ سب میرے آزمائے ہوئے ہیں، سب میرے آزمائے ہوئے نسخے ہیں، آپ لوگوں کو اس وجہ سے بتاتا ہوں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے۔ آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ لوگ سبسکرائب بھی کر دیتے ہیں، بیل آئیکن کی گھنٹی بھی بجا دیتے ہیں، لائک بھی کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کی محبت ہے۔ جو بندہ یہی سوچتا ہے کہ یار کسی کا فائدہ ہو جائے، میرا کیا جاتا ہے؟ کسی کا فائدہ جو سوچتا ہے نا، کامیاب بندہ وہ ہے جو دوسرے کا فائدہ سوچتا ہے۔ ہم کسی کا فائدہ سوچ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے بارے بھی لوگ اچھی ذہنیت رکھتے ہوں گے، اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہوں گے انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے جب ہم کسی کا بھلا کرتے ہیں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھنا اور میری اس بات کو ضرور یاد رکھنا، اس کو آگے پھیلانا کہ نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ جس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، زندگی میں ہیں، ان کے آگے جھک جاؤ۔ کسی کے آگے جھکنا جائز نہیں ہے مگر اپنی ماں باپ کے آگے جھکے رہو۔ اللہ پاک بھی خوش ہوتا ہے کہ اپنی ماں باپ کی خاطر، عزت کی خاطر، محبت کی خاطر، ماں باپ کے سمجھ لو کہ اخلاق کی خاطر، ان کی دعا لینے کی خاطر جھکے ہوئے ہیں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کسی قسم کا بھی۔ اپنی ماں کے پیر چوم سکتے ہیں، اپنے باپ کے پیر چوم سکتے ہیں، اس پہ بہت زیادہ اجر ملے گا آپ لوگوں کو۔ اپنی ماں باپ کو راضی کر کے رکھو، ان کو ناراض مت کرنا۔ چاہے آپ کا سب کچھ لٹ جائے، ماں باپ کو راضی کر کے رکھنا، ماں باپ کو ناراض مت کرنا بھائی جان، ماں باپ کو ناراض مت کرنا۔ میری ویڈیو کو آگے شیئر کرنا، ہو سکتا ہے کسی بیٹے کا دل چینج ہو جائے میری بات سن کر، ہو سکتا ہے میری بات کو ضرور پورا ہی سن لینا یار، ہو سکتا ہے دل کے اندر گھس جائے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔